اچھا جی، آج ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پینل ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیریوٹائپس اینڈ باڈی شیمنگ. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن اس میں بڑی فائن لائن ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا جب اگر وہ آپ کو یہ انفارمیشن دے رہے ہوں کہ جناب علی آپ کا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے یا آپ انہیلدی لیونگ آپ کی لائف اسٹائل ہیبٹس ہیں، یو نیڈ ٹو ریئلی امپروو اپون دیم، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ فوراً ان پہ لیبل لگا دیتے کہ یار باڈی شیم تو مت کرو. اور یہ چیز اب اتنی زیادہ سینسٹیو ہو چکی ہے کہ آپ کسی کو ازراہن مذاق بھی ایسا نہیں کہہ سکتے. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ ان کی جذبات کی کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا فائن لائن از کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اس بات کے اوپر توجہ نہیں دلائیں گے کہ یو پروبیبلی لیٹنگ یور سیلف گو. اینڈ ایٹ ٹائمس اگر آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں یا آپ کی لائف اسٹائل میں نیند بہت آ رہی ہے، نیند بہت کم آ رہی ہے، کھانا بہت زیادہ کھا رہے ہیں کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے یا بھوک بالکل نہیں لگ رہی ہے، ان تمام ہی سچویشنز کا آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یکایک وزن بہت بڑھا لیا ہے یا گھٹا لیا ہے یا آپ کے اندر آپ کے مزاج میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، تو کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے؟ اور اگر کریں تو کس انداز میں کریں؟ آج ہم اس ٹاپک کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے جی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ نمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہوز اے فیشن ڈیزائنر. تھینک یو سو مچ نمیرہ فار بینگ ہے. بشرا جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہوز اے فٹنس ٹرینر. اینڈ آف کورس وی آلسو ہیو ود اس عروسہ محسن، ہوز اے لائف کوچ اینڈ سافٹ اسکلز ٹرینر. بہت بہت شکریہ آپ سب کی یہاں پہ موجودگی کا. سب سے پہلے اگر میں عروسہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، بیکاز یو آر اے لائف کوچ، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا باڈی، ہمارا یعنی جس طرح ہم دکھتے ہیں، اس کا ہمارے سیلف اسٹیم سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور سوسائٹی کے جب اتنے اسٹرانگ اوپینینز ہیں اس بارے میں کہ جی اگر آپ دبلے ہیں، اسمارٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ انرجیٹک ہے، چاقو چوبند ہیں، آپ کو سراہا جائے گا، یو آر اٹریکٹیو. اینڈ اف گاڈ فاربڈ یو آر اوور ویٹ، دین آپ کے اندر کچھ کمی ہے، اور آپ کو یہ سٹلی بھی بتا سکتے ہیں لوگ، اور پورے سامنے آ کے بھی آپ کو باڈی شیم کر سکتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ ہماری پرسنالٹی پہ کیا پڑتا ہے؟ جی پہلے تو بہت شکریہ سدرا دعوت دینے کا. دیکھیں معاشرے میں نا ایک بیوٹی سٹینڈرڈ ہے، اور ہر کوئی، میں یہ سمجھتی ہوں جانے یا انجانے میں ہر کسی نے باڈی شیم ضرور کیا ہوگا اپنی زندگی میں. ہوتا کیا ہے کہ ہماری ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ 3 چیزوں سے بنتی ہے. ایک، میں اپنے آپ سے گفتگو کیسے کرتی ہوں، ایک میں خود اپنے بارے میں محسوس کیسے کرتی ہوں، اور ایک میں اپنے اندر میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتی ہوں. سو اٹس سی، ہیئر اینڈ فیل، اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کہہ لیں ہمارا جو سیلف اسٹیم ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ اگر میرا خود کا انٹرنل کمیونیکیشن بہت کمزور ہوگا تو پھر میں جو ہے، چاہے مجھے باڈی شیم کوئی کرے نہ کرے، آئی ول فیل ویری لو اباؤٹ مائی سیلف، آئی ول فیل ویری بیڈ اباؤٹ مائی سیلف. ہوتا کیا ہے کہ جب باڈی شیم کرتے ہیں، اور باڈی شیم جس شخص پہ ہوتا ہے، یا تو وہ اوور ویٹ بہت زیادہ ہے، یا ہائٹ اس کی بہت چھوٹی ہے، یا ہائٹ بہت لمبی ہے، اس پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں. اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں نا عروسہ. ایک تو ہے باڈی، وی آر آل باڈیز اینڈ نو باڈیز آر الائک، ایوری بڈی ول ہیو اے یونیکنیس اباؤٹ اٹ. شیمنگ یعنی آپ کو شرمندہ کرنا اپنے وجود کے حوالے سے، کہ جیسے آپ دکھتے ہیں، چاہے آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، کم ہے، آپ کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، آپ جس طرح دکھتے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی سوسائٹی کا یہ سٹینڈرڈ ہے خوبصورتی کا. اگر آپ کو یہ احساس، یہ فیل کرنا ہے کہ آپ جاذب نظر ہیں، آپ اٹریکٹیو ہیں، سو یو ہیو ٹو فٹ اے سرٹن کرائٹیریا، ورنہ آپ کو اپنے وجود کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ آف بیوٹی بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اور اس کے حساب سے ہم انسان کو یا اگلے کو تولتے ہیں. اور یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں سے ہی شروع ہوتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تم دیکھو کتنے موٹے ہو گئے، یا تم دیکھو تمہارا رنگ کتنا دب گیا ہے، شاید تم باہر کھیلنے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو دیکھو، اپنی بہن کو دیکھو، بھائی کو دیکھو، اس کا رنگ کیسا ہے. اور یا پھر جب ایک خاص طور پہ زیادہ تر لڑکیوں پہ بہت پریشر آتا ہے جب ان کا رشتہ، یا تو وہ اس ایج میں ہوتی ہیں جہاں پہ ان کے پروپوزلز آ رہے ہوں، وہاں پہ ماں باپ پریشر دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ویٹ کم کرو. بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے آج کل بشرا، اتنا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب اگر آپ کسی میچ میکر کے پاس جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ڈیٹا میں سے میچ فکسنگ کر رہا ہے آپ کو کسی کے ساتھ،
اٹ از ویری آبویس کہ آپ اس کو تصویر دیں گے, لیکن ساتھ ہی آپ کو جو نا ایک بڑا ڈیروگیٹری سا مجھے لگتا ہے کہ ایک فارم بھی دیا جاتا ہے جس میں آپ کا وزن کتنا ہے, آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کی ہائٹ کتنی ہے, یعنی یہ سب ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے. یعنی لٹرلی اٹس لائک کہ آپ جو ہے جیسے قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہوتے ہیں, 2 دانت کا بکرا ہے, 4 یاد آئی کہ ہم لوگ ہوتا کیا ہے کہ ساس یا جو بھی عورتیں ہیں جو رشتہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, وہ رنگ گورے کو دیکھتی ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتی لڑکی میں اخلاق کتنا ہے مثال کے طور پہ, اینڈ وائس ورسا ہے. اچھا, اور اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہو سکتا نا, اس کا فارم بھی نہیں ہو سکتا آپ کا اخلاق کیسا ہے, پلیز ریٹ یورسیلف فرام 1 to 5. مطلب آپ نے پیشنس کتنی ہے, جو چیز مجھے لگتا ہے میں محسوس کرتی ہوں, میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں یا لڑکے بھی, تو میں محسوس کرتی ہوں دس از دا تھنگ ایکچولی, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آئی ایم شیور بیوٹی ڈز میٹر, آپ کی آؤٹر بیوٹی, بٹ اندرونی خوبصورتی بھی تو بہت میٹر. اچھا, باڈی شیمنگ کا کہیں نہ کہیں تعلق ہمارے سوسائٹل پریشر سے ہے. بشرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم بات کریں کہ لوگ جب وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں نا ریونج باڈی, اس طرح کے ہم نے بھی پروگرامز بنائے ہوئے کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, ٹوک دیا, یا کوئی بہت بڑا ایونٹ آنے والا ہے, زندگی میں کوئی سانحہ گزر گیا, اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یار کچھ بھی ہو جائے میں نے کر کے دکھانا ہے, اور ان ٹرانسفارمیشنز کی ویڈیوز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے. مجھے لگتا ہے لوگ اب اپنا زیادہ خیال رکھنے لگے. آپ کراچی کے اس وقت کسی بھی ایریا میں چلے جائیں, آپ کو جم نظر آئے گا, اور اس جم میں آپ کو مرد اور خواتین دونوں نظر آئیں گے. دیٹس ٹرو, بٹ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ ایک آپ ہیلتھ پرسپیکٹو سے کر رہے ہو, اور ایک آپ اپنے آپ پہ بیسکلی ظلم کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ, کہ وہ بالکل ہی کریش ڈائٹ پہ چلے جائیں گے کہ ہمیں کچھ کھانا ہی نہیں ہے, لٹرلی فاقے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ ہیلدی تو نہیں ہو رہے, لائک آپ اور ویک ہونے لگتے ہیں. تو تھوڑا اپنا خیال, جیسے آپ کا سیلف اسٹیم اس سے اچھا نہیں ہوگا, آپ کو اپنا خیال رکھ کے کرنا ہے, خود کو بہت زیادہ پریشرائز کر کے نہیں کرنا ہے. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, بٹ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا پریشر بھی آیا ہے کہ اس سیلیبریٹی کی باڈی تو ایسی ہے, مجھے ایسی باڈی چاہیے. میرے ہسبینڈ کو وہ سیلیبریٹی پسند ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے تو مجھے ایسی باڈی چاہیے, جبکہ ہر باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے. آپ کی باڈی کسی اور کی باڈی کی طرح ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس میں جینیٹک فیکٹرز آتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز آتے ہیں, تو آپ کی باڈی سیم ہو نہیں سکتی. تو اچھا, آپ تو باقاعدہ اس کے اوپر کلچرلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صرف یعنی اس کی سطحی بات نہ کریں, communities and ethnicities have actually fought back saying کہ یہ جو آپ ہمیں اسٹینڈرڈ آف بیوٹی بتا رہے ہیں یہ ہماری باڈی ٹائپ کے حوالے سے نہیں ہے. ابھی آپ حال ہی میں دیکھیے ایک کوئی بیوٹی پیجنٹ کیا گیا جس کے اندر 60-year-old woman was crowned as queen. تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے کہ جی اگر آپ کی عمر کم ہے اور آپ ایک سرٹن طریقے سے لگتے ہیں, ایج شیم بھی لوگ کرتے ہیں جسٹ لائک یور باڈی شیم. اسی طرح اگر میں سارے سینٹرل امریکن کنٹریز کی بات کروں, وہاں پہ بائی ڈیفالٹ جینیٹکلی جیسے بشرا تم نے کہا people have a heavy build and they have now started to celebrate کہ بھئی ہم ایسے ہی دکھتے ہیں اور ہم ایسے ہی خوش ہیں, and that having that extra weight, by the standards of the world, having that extra weight is not necessarily unhealthy as well. Exactly بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کی جیسے فیمیل کی لوور باڈی ہیوی ہوتی ہے, تو اگر کسی کی نہیں ہے یا کوئی انڈر ویٹ ہے تو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی باڈی جیسا ہونا ہے, تو بلکہ ایسا ہے نہیں ہے. انڈر ویٹ انسان کو بھی آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں, جبکہ میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہیلتھ پرسپیکٹیو دیکھیں کہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا اچھا نیوٹریشن لے رہے ہیں, اس سے ہیلدی کتنا فیل کر رہے ہیں. اچھا نمیرہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ اگر ہمارے ٹریڈیشنل ویئر کی بات کی جائے یا پاکستانی ڈریسز کی, ایسٹرن ڈریسز کی بات کی جائے, وہ لگتے ہی ایک خاص باڈی ٹائپ ہے, یعنی یو کانٹ بی اسٹک تھن اینڈ لک گڈ ان اٹ. تبھی آپ اکثر دیکھو کہ اگر جو کوکیشین لوگ ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ باڈی شیمنگ دی ادر وے اراؤنڈ, بٹ ان کی بلڈ پہ ہمارے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, کیونکہ ہماری ایک خاص ساخت ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے ہم اس کو بدلنے میں کیوں لگ گئے؟ آئی تھنک وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی نے ایک چیز کو, ایک اسٹینڈرڈس کو سیٹ کر دیا جو کہ ہمارے ان ریئلسٹک بیوٹی اسٹینڈرڈس ہیں, ریگارڈلیس وہ آپ کے کمپلیکشن ہو, آپ کے یا آپ کے سائز پر ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈیشنل کلوتھس جو ہیں وہ صرف ایک اسپیسیفک باڈی ٹائپ پہ اچھے لگیں, وہ ہر باڈی ٹائپ پہ اچھے لگ سکتے ہیں. واٹ میٹرز از کہ آپ کو اس کو کیری کرنا آنا چاہیے, ریگارڈلیس آپ سائز 16 ہے یا سائز 8 ہے, وہ میٹر نہیں کرتا. آپ جو بھی پہنیں اس میں آپ خود کانفیڈنٹ فیل کریں, اور یہ ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں آپ کی پرسنالٹی انہانس ہو رہی ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر وہ ویسٹرن ویئر پہنیں یا ایسٹرن ویئر پہنیں, سب کی اپنی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں. اور سملرلی بس آپ کو وہ چیز کیری کرنی چاہیے جس میں آپ
کو خود پتہ ہو کہ میری ایک پرسنالٹی نظر آ رہی ہے، یا میں اگر اسے کیری کر رہی ہوں تو میں کسی پریشر کی وجہ سے کیری نہیں کر رہی کہ اگر کوئی ایک سیلیبریٹی اس کو پہن رہا ہے تو میں بھی پہنوں. یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس آتی ہوں گی ینگسٹر اسپیشلی، اگر میں جین زی کی بات کروں، واٹ آر دے پکنگ آن؟ یعنی ڈو دے وانٹ ٹو بی جسٹ کمفرٹیبل، ڈو آر دے فالوئنگ سرٹن سیلیبریٹیز کہ ان کو لگتا ہے نہیں جی ہمارے باڈی ٹائپ ایسے ہونا چاہیے؟ آپ نے کیا آبزرو کیا نمیرہ؟ یہی ہے کہ ہمارا ابھی بھی ایک ماڈل سائز کو دیٹ از سائز 8 اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. میرے پاس اگر سائز 16 یا 14 کے بھی آتے ہیں تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں پتلا دکھنا ہے. پتلا دکھنا ہے سم تھنگ ایلس. وہ صحیح آپ کو ایک اچھا پریزنٹیبل لگنا ہے، بٹ یہ کہنا کہ میں اگر آپ تھوڑے سے اوور ویٹ ہیں بٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایک پٹیٹ نظر آئیں، تو یہ اب پھر آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ آپ اپنے اوپر ایک ایڈٹ پریشر ہے جو کہ آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ نہیں مجھے انہی کی طرح دکھنا ہے یا مجھے پتلا دکھنا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بٹ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر میں جنرلی آف دا ریک ہمارے یہاں جو پاکستانی فاسٹ فیشن ہے اس کو دیکھوں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اٹ آئیڈیلائزز دیٹ ماڈل سائز آف سائز 8. کئی چیزیں ہمارے ڈیزائنرز اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ ڈیزائن سائز 16 میں کیسا لگے گا، یا ایک سائز 16 کا شخص از جسٹ ناٹ اباؤٹ کہ میرے کپڑے میں وہ فٹ ہو جائے. اگر اس کا پرنٹ بہت بڑا ہے، اگر اس کا کٹ ایسا ہے کہ اٹ از میکنگ اے سائز 16 پرسن فیل انکمفرٹیبل یا اس کو گارب ڈاؤن کر رہا ہے، تو دیٹس ناٹ رائٹ. ہمیں آپ کے جو بھی آپ کا باڈی ٹائپ ہو، جو بھی آپ کا سائز ہو، اٹ کین بی انہانسڈ اینڈ یو کین بی میڈ ٹو لک بیوٹیفل. ہم اس پہ کام نہیں کرتے. اچھا، اس چیز میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ یہ پہلے جب ہم یہ باڈی موومنٹ اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی یا سائز انکلوسیوٹی کی بات نہیں ہوتی تھی، تب یہ ایک چیز تھی کہ برانڈز اور ڈیزائنرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی صرف اس پہ کام کرتے تھے کہ جو پتلا ہے سائز 8 ہے سائز 10 ہے، ہم وہ ڈیزائنز بنائیں جو اس پہ جائیں. لیکن اب اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو کہ اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ ہم وہ کٹ لے کر آئیں یا وہ ڈیزائنز لے کر آئیں جو کہ ہر سائزز کے لوگ پہن سکیں اور وہ اس میں کمفرٹیبل فیل کریں. ایبسلیوٹلی. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے یہ بات کریں گے کہ یہ جو سارا نزلہ ہے باڈی شیمنگ کا، آئی ایم شیور کہ مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. کسی بھی اگر اوور ویٹ آدمی کو تو اس کی گیدرنگ اس کے فرینڈز ہی نہیں چھوڑتے اور شاید ان کے مزاق زیادہ لیتھل ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک جو عمومی طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ خواتین پہ اس کا پریشر بہت زیادہ ہے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین پہ باڈی شیمنگ کا پریشر کیوں زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں خواتین کی سکسیس، وائبلٹی، فیوچر پراسپیکٹس، ہم نے ہر چیز ان کی فزیکل اپیرنس سے جوڑ دی ہیں. مردوں کے لیے بھی ہے. آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ کا فرسٹ امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو آر مین فیسنگ دا سیم کائنڈ آف پریشر وین اٹ کمز ٹو باڈی شیمنگ؟ آئیے سب سے پہلے روزا سے اس بات کی آغاز کرتے ہیں. روزا، آپ کو کیا لگتا ہے جب میں سیلونس کی طرف دیکھتی ہوں، چاہے میں ایستھیٹیشنس کی طرف دیکھتی ہوں، وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. خواتین بھی آ رہی ہیں اور مرد بھی آ رہے ہیں. ان کے کنسرنز بھی ہیں کہ دے وانٹ ٹو لک ینگ، دے وانٹ ٹو لک vibrant. ایسے ہی ہے. It's not just the females, even men out there, they have been and they are being body shamed, and because of that they want to look good, they want to appear good, and وہ اپنے آپ پہ بہت انویسٹ بھی کر رہے ہیں. either it be manicure, pedicure, facial, مذاق نہیں بنایا everything is کہ ٹرکی سے آنے والی ہر فلائٹ پہ you have a turkey head because you know people are getting their hair transplants. Exactly. So men are being body shamed, and that is why they are also a part of it, being having that standard of beauty, and they want to jump into that. So aisa hai, aur I think why not if men are taking care of themselves. I think I do appreciate this fact. However, yes, if you ask body shaming ہوتی ہے تو definitely ان کی body shaming بھی ہوتی ہے. خواتین کی مجھے لگتا ہے ذرا زیادہ پریشر ان پہ ہوتا ہے، کیونکہ ساس سے پریشر، میاں سے پریشر، پھر یہ نہ ہو کہ دوسری شادی کر لے تو وہ ایک پریشر. مطلب ایک تھوڑا روب تو ہوتا ہے نا مرد کا ایک گھر میں. اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے خواتین اوبیسلی کوئی نہیں سمجھتا نمیرہ کہ اگر آپ نے جیسے آج آپ دیکھتی ہیں زندگی بھر آپ ایسے ہی دکھیں گی. یس یو مے ہیو فالن ان لو ود اے ویری بیوٹیفل وومن، آپ نے اس سے شادی کر لی، لیکن اس سے زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنا ہے. اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی اور سیناری ہو سکتا ہے، یا پریگننسی کے بعد آپ کا باڈی سائز چینج ہو سکتا ہے. یہ جو بات لوگ کرتے ہیں بڑی سٹلی کی جاتی ہے. پریشر ساس کا زیادہ ہوتا ہے یا ہسبینڈ کا؟ آئی تھنک اوور آل سوسائٹی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے جو کہ پھر ساس لیتی ہیں اور پھر وہ ہسبینڈ لیتے ہیں اور پھر وہ ایک عورت کے اوپر آتا ہے. ہمارے یہاں اگر ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
ان کی ایج جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو وہ قدرتی طور پر ہی ایک ٹرانزیشنل فیز میں آ جاتے ہیں. آپ جیسے آج ہیں آپ ویسے 5 سال بعد بھی نہیں ہوں گے, تو آپ کو اس چیز کو امبریس کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم اس جو ہے دوڑ میں لگ جائیں کہ نہیں میں اگر آج 25 کی ہوں اور میں چاہوں کہ میں 50 کی ایج میں بھی میں 25 کی ہی نظر آؤں, تو اس میں لگنے کے بجائے آپ امبریس کریں, کیونکہ ایک نیچرلی ایک چیز چینج ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو غلط بنا رہا ہوگا یا وہ جو چینجز آ رہی ہیں وہ غلط آ رہی ہوں گے, تو اس کو امبریس کریں. ساتھ میرے خیال میں آپ کا لائف سٹائل, آپ کی ہیبٹس, آپ کا انوائرمنٹ, کہ آپ نے کتنا سٹریس لیا ہے, پریشانیاں ہیں, یہ ایک تو ہے ایک نیچرل ایجنگ ہے, لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر کے بھی تو ہم ایجنگ کو بھی یا اپنی باڈی کو بھی تو خراب کرتے ہیں نا. میں نے جو شروع میں بات کی تھی بشرا, کیا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے, خاص طور پہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات کی جائے, دے آر مینٹ ٹو بی اٹریکٹیڈ ٹو ایچ ادر. تو اگر آپ کے پارٹنر کا وزن بڑھ رہا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا آپ کے ہسبینڈ کی طرف, یعنی خاتون یہ فیل کری کہ یار ان کا وزن بہت بڑھ رہا ہے, یا مرد یہ فیل کر رہا ہو کہ یار میرے سارے لوگوں کے بیچ میں دیکھو میری وائف از لوکنگ اے لٹل آڈ ون آؤٹ, یہ کہنا, یہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو اچھی لگے, پر بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہو آپ کی وائف جم جائے تو آپ خود بھی تو جاؤ, آپ خود بھی تو اپنا خیال رکھو. سو یو کین گو کہ ہم دونوں ساتھ ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو ایک بار اچھا آپ کا بانڈنگ بھی اچھی, بلکہ آپ ساتھ ورک آؤٹ کرو گے تو ہو جائے گی. پیار سے بولنا کہ اگر تھوڑا سا ویٹ کا, پیار سے بولنا, اور ساتھ ورک آؤٹ آپ ساتھ کرو یا اچھا نیوٹریشن ساتھ لے رہو, کیونکہ بعض میں نے دیکھا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم تو اوور ویٹ ہیں, ہم تو آدمی ہیں نا, ہم تو اوور ویٹ ہیں, پر جو بھی ہے, پر بیوی ہماری بہت فٹ ہونی چاہیے. ہماری کہاوت ہے اٹس ناٹ واٹ یو سے, اٹس ہاؤ یو سے اٹ. تو جو آپ نے بولا نا ابھی سوال کیا کہ کس طرح کمیونیکیٹ کرنا, آئی تھنک اٹس ناٹ واٹ یو سے, محبت سے, جیسے انہوں نے بولا, محبت سے, پیار سے, اور کسی طریقے سے ان کو یہ میسج کنوے کرنا, اور میرے خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فار ایگزامپل اس میں کامن مسٹیکس جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ 4 پیپل جو کہ بے تکلف ہیں, دوست ہیں, فیملی ممبرز ہیں, چاہے آپ کی بیوی کی بہنیں کیوں نہ ہو, بیوی کے رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر آپ کو پبلکلی پیپل آر پکنگ آن یور پارٹنر, اس وقت ایک پارٹنر کا کیا فرض ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ولیم اسمتھ, ہی وینٹ اینڈ ہی سلیپڈ somebody کہ بھائی ہاؤ ڈیئر یو میک فن آف مائی وائف. تو کیا اتنا جارحانہ ایک رد عمل آنا چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو اسٹینڈ اپ فار یور پارٹنر؟ یہ تو پھر بیک فائر ہوگا, جس طرح آپ بول رہی ہیں, یہ تو بیک فائر ہوگا. اور اس کو ایک, کیونکہ اب 2 پارٹنرز ہیں تو ایک کمرے میں آپ یہ گفتگو کریں, اور یہ چاہے ان کو ساتھ لے کے جائیں اپنے ساتھ جم, ان کو ایز اے اپنے ساتھ پارٹنر لے کے جائیں جم, یا پھر ان کے ساتھ محبت سے گفتگو کریں. لیکن یہ جو اس طرح عوام کے آگے آپ نے جو ہے وہ بے عزت کرنا ہے, تو دس از ناٹ ڈن دین. اس میں تو پھر آپ سیلف اسٹیم ان کی جو ہے وہ, یہ تو آپ نے اس کی بات کی نا کہ پارٹنر پبلکلی نہ ٹوکے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تنقید ہمیشہ پرائیویٹلی کریں, تعریف اگر آپ نے کرنی ہے تو بے شکلی پبلکلی کریں. بشرا, اگر 4 لوگ آپ کے پارٹنر کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس وقت ایک ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی جو بھی آپ کا پارٹنر ہے, اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ سب کو شٹ اپ کال دے, سب کو کہے کہ یہ دس از ناٹ آن, غصے سے دے, ہنسی مذاق میں میرا ساتھ دے, یا اکثر آپ دیکھیں کہ اس اپنے پارٹنر کی خاموشی سب سے زیادہ غلطی ہے کہ یار جب 4 لوگ ایسے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں کہا. اب سامنے میری تعریف کرو کہ میری بیوی جیسی ہے مجھے ویسی پسند ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ چلو آپ کو بعد میں جو بولنا ہے کہ تھوڑا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے کم کر دو, پر اس ٹائم پہ تو آپ بولو نا کہ مجھے میری بیوی ایسی پسند ہے. اینڈ دس از اباؤٹ سیٹنگ باؤنڈریز. دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک ضروری نہیں کہ آپ بدتمیزی سے ہی دیں گے تو وہ شٹ اپ کال ہوگی. آپ اپنی بات کو اس طریقے سے کنوے کریں, آپ اپنے پارٹنر کی اس طرح تعریف کریں, یا اس کی کوالٹیز کو, اس کی پرسنالٹی کو آپ اس طرح سے امبریس کریں کہ سامنے والے کو خود ہی ایک شٹ اپ کال مل جائے. یعنی آپ اس کی کوئی اچھائی بیان کر دیں, آپ کہیں کہ یہ والی چیز سے زیادہ بہتر ہے, لیکن دیکھو مثال کے طور پہ اس کا رنگ روپ, اس کی وزن ڈسکس ہو رہا ہے, تو آپ ایک دم اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کہ لیکن دیکھو یہ ماں کتنی اچھی ہے, یا یہ کھانا کتنا اچھا بناتی ہے, یا وٹ ایور کتنی اچھی ہے, یا اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں جو کہ چاہیے تھی وہ ملی ہیں. چینج ہوگی نا اس کی بات اور ہے جو پریشر میں چینج ہوگی, کیونکہ ہمیشہ ہمیں, اور ایسی صورتحال میں تو عورت پہ اگر ایسی بات آتی ہے تو تبھی اپنا ویٹ کم کرے جب وہ چاہے, یا پھر
दूसरी सूरत में अगर हाँ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हस्बैंड ने बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया है तो फिर वाई नॉट करे इफ़ शी वांट्स टू। अच्छा, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे विंटर्स की तरफ जाएंगे वो हमारे पाकिस्तान में शादी सीज़न होता है, तो कई रिश्ते अभी तय हो चुके हैं, कई लोग मंगनी पीरियड में हैं। अगर आपको ये बड़े प्यार से ही सही या इशारों किनारों ये मैसेज दिया जा रहा है कि यार शादी तक दुबले हो जाओ, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो उनको रिएक्ट कैसे करना चाहिए? शुड दिस फीडबैक बी वेलकम या ये बॉडी शेमिंग है? इस पे ज़रा बात करते हैं। क्या कॉलर हमारे साथ है? हम सॉरी, हम बात कर रहे होते हैं तो कॉल नहीं ले पाते। कॉलर हमारे साथ है, बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे खबर की आप दाद दें। क्या बात है यार। पहले तो तमाम खूबसूरत खवातीन को सलाम हो, और लिटरली आई एम हैप्पी कि जिन लोगों ने भी बातें की, आपके तीनों मेहमानों ने बहुत सेंसिबल बात की और बहुत अच्छी बात की। आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसकी वजह में सिर्फ क्योंकि टाइम नहीं है, सिर्फ मुझे पता है कि मुझे आप कॉल ड्रॉप कर दोगे। अब मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए बात ये जो बात आपने कही ना, ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखी है। मेरी शादी को माशाल्लाह 5 साल हो गए, कि मैंने रियलाइज किया कि बात चीजें होती है ना, जब आप किसी के सामने मजाक के तौर पे भी कहते हैं तो आपकी बीवी माइंड करती है, फील करती है। उसकी अगर तबीयत ऐसी तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंतहाई बुरी बात है कि किसी के सामने अगर वो आप भले मजाक कर रहे हो, आपकी जैसे मजाक है, वो अपनी बेइज्जती फील करनी, तो आपका ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको प्राइवेटली कहना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा आप तीनों से यही है, लेकिन बात ये कि आजकल तो जाहिर है प्लस साइज मॉडल और तमाम चीजें बहुत सारी ऐसे आप तो बहुत चेंज हो गई ना चीजें, तो किस हद तक हमें माइंड करना चाहिए, किस हद तक नहीं माइंड करना चाहिए? इसको लाइटली लेना चाहिए या सर पे सवार कर लेना चाहिए? क्या ये आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में 70s के मैंने कुछ गीतमाला टाइप उस वक्त आते थे ना, तो आपने वो अमिताभ बच्चन का गाना देखा होगा, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो उसमें तो मुझे लगता है कि एक एक बॉडी शेमिंग चीज़ को उठा के, एंड इट वाज सो रिग्रेसिव, और लोग उस पर हंसते थे और उसको पे शादियों पे रिक्रिएट किया जाता था, ढोलक पे बजाया जाता था। आई थिंक हम उससे बहुत आगे आ गए, और अब वाकई वो गाना बड़ा मायूब भी है और उसको लोग माइंड भी करते हैं और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपका सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखूँगा जी। बॉडी शेमिंग का जिक्र हो रहा है और बात हम ये कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का क्या रोल होना चाहिए, कितना आपको माइंड करना चाहिए, कितना आपको माइंड नहीं करना चाहिए। ये हमारे कॉलर याया ने भी सवाल किया था। उरूसा, सबसे पहले ये सवाल आपके पास, अब मुझे बताएं कि अगर किसी ने कोई गैर अखलाकी नाजेबा बात कही है तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द रिएक्शन? देखिए, मतलब कि अगर पार्टनर ने किसी रैंडम इंसान ने, ऑब्वियसली उसका इतना एक्सेस तो है कि आपसे बेतकल्लुफी में उससे बात कर दी है। वो आजकल है ना, माई बॉडी माई मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बाज़ोकात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवाब ही नहीं देते आगे से, सुन के जो है वो अपनी रोज़मर्रा काम में लग जाते हैं, उसके बाद रोज़ अंदर ही मर रहे होते हैं। एक तो उस किस्म की पर्सनालिटी होती है, और दूसरा ये है आई थिंक उनको आगे से जवाब बहुत बेसाख्ता जवाब देना चाहिए कि जी मेरी ज़िंदगी है और मैं खुश हूँ जैसी भी हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जवाब में उरूसा भी हैव बिकम अ लिटिल डिफेंसिव। मैं आपको अपना वाक़या बताऊँ, हमारे शो में नाम नहीं लूँगी, हमारे गेस्ट का, वो आए और यानी वी नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल एंड ही इज़ अ मैन एंड ही इज़ यू नो अच्छी पुख्ता उम्र के इंसान है। तो मुझे देख के कहते हैं कि सिद्रा, दूसरों को बताते बताते आपने अपना वज़न बढ़ा लिया। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, भाई आपने 65 क्रॉस कर लिया है ना एज में। एंड ही इज़ लाइक टेकन अ बैक। मैंने कहा क्योंकि बाकी जो यंगर जनरेशन है ना, उनमें ये अवेयरनेस आ गई कि खातून की बॉडी को, उसकी शक्ल को, उसकी जिसामत को डिस्कस नहीं करना। तो मैंने ये नोटिस किया, और आप भी ये नोटिस कीजिए कि पैटर्न ये है कि अगर आपकी उम्र 60-65 से ज़्यादा है ना, तभी आपको ये चीज़ें मैटर करती है, और तभी आप बेसाख्ता या बेतकल्लुफ़ी से ये बात करते भी हैं। ये भी सही है। तो आप हमेशा देखें और ये आप उनको बावर करा दें कि आप मेरे ख्याल में सठिया गए, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दैट्स माय रिस्पांस टू इट। ये भी सही है। व्हाट डू यू से? अच्छा, इस सिचुएशन में बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इंसान दोबारा आपको इस तरह की बात ना बोले। तो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि आई एम हैप्पी विद माई बॉडी एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। मतलब मैं जहाँ तक मैं खुश हूँ तो हाँ
दिस व्हाट मैटर्स. बेसिकली व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि अगर इंसान खुद अपने आप से मोहब्बत करे और अपने आप को पसंद करे, एक्सेप्ट करे, तो कोई जैसा भी हो, लेकिन मुझे भी फिर भी लगता है ये रिस्पॉन्सेज हमारे डिफेंसिव हैं. देखिए हम एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप बाउंड्रीज को सेट करते हैं तो आपके लिए बड़ा अहम होता है कि अगला शख्स जो आपकी हद को लांग रहा है उसको ये एहसास दिलाया जाए कि दे आर नॉट वेलकम. द मोमेंट यू से कि मैं अपने साथ खुश हूँ, ये है फलाना, अब मुझे नहीं पता कि उसकी नीयत क्या है, नीयत का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, लेकिन आप एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आपको बता रही हूँ कि आप ये कम्युनिकेट करने से कासिर हैं कि इस शख्स को ये बात नहीं करनी चाहिए थी. तो अगर आपको लगे कि कोई बहुत इन्वेसिव सवाल है, मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे ये पूछा कि क्या आपका वज़न बढ़ गया है या आजकल तुम्हारा वेट क्या है, तो आपको बड़े सुकून के साथ पलट के उनसे पूछना चाहिए कि ये आपको मैटर क्यों करता है, व्हाई डू यू वांट टू नो दिस, या आपको जो नजर आ रहा है वही है, नहीं आपको मैटर क्यों करता है, यानी व्हाई डू यू वांट टू नो. आप सिर्फ अगर एक यू नो मेंटेन करके अपने अपने गुस्से को काबू रखकर, आपको यकीनन ये बात हो सकता है चुभी हो, आप सिर्फ अगर उनको कहें कि ये आप क्यों जानना चाहते हैं, तो अगला बंदा भी एक मिनट के लिए ठटकेगा कि हाँ यार ये शायद मैंने कोई एक्स्ट्रा बात कर दी है, और ये अगले बंदे को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. अमीरा, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, मेरा ये है कि हर किसी को आपको जवाब देना ज़रूरी भी नहीं होता. आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सामने वाला अगर ऐसा कुछ कमेंट पास कर रहा है आपको, तो ना आप कहते हैं ना कि चूज़ योर वर्ड्स वाइजली, या हर किसी पे आप अपने अल्फाज भी ज़ाया ना करें, आप उसको अपने एक्सप्रेशंस ही ऐसे दें या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें कि वो खुद ही थोड़ा एक स्टेप बैक ले ले. और सेकेंडली कि अगर कोई वही आपकी बात अगर कोई इस तरीके से बोल रहा है तो आप उससे काउंटर सवाल करें. तो जब भी इस तरह के लोगों से आप काउंटर सवाल करते ना, वो उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होता. वो समझते हैं कि सामने वाले से अगर हम उसके वेट पे, हाइट पे, स्किन पे सवाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा डर जाएगा, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, और फिर हम उससे मज़ीद ज़्यादा जो है ना उस पर बॉडी शेमिंग स्टार्ट कर देंगे. इसका भी एक पैटर्न है माशाल्लाह. कोई इंसान अगर आप में, और ये मैंने किताब पढ़ी थी अबाउट मैनिपुलेटर्स, आप हमेशा देखें कि चोट वो शख्स करता है जो फिर कभी कभार आपको अगले ही लम्हे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कराता है, कहता है कि आपका वज़न बढ़ गया है, और उसके बाद अपनी दुकान चमकाने के लिए आपको देने की कोशिश करता है. इसको ख़वातीन एक्सपीरियंस करती है. जब हम सैलून जाते हैं, हम काम एक कराने जाते हैं, हेयर कट कराने जाते हैं, वो आपको कहते हैं ओह तुम्हारे बाल कितने ख़राब हो गए, अगेन पॉइंट ऑफ बॉडी शेमिंग, और फिर अगले ही लम्हे उसका सोल्यूशन कि आप ऐसा करें फ़लाना ट्रीटमेंट करा लें हमसे. तो आप हमेशा इन लोगों से होशियार रहें जो अगर आपको बॉडी शेम करते हैं, आपको चोट करते हैं किसी मामले के ऊपर, आपको एम्बैरस फील कराते हैं, शर्मिंदा करते हैं, और अगले ही लम्हे उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं. ये आंटियां बहुत करती हैं, रूसा रंग बड़ा फीका हो गया, ऐसा करो बेसन लगा लो मुंह पे, ऐसे ही है. बेसन दही जो भी, तो ऐसा करो ये टोटका आजमा लो. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द फैक्ट कि some people can be actually very malicious, और इनका ये कहने का मकसद आपको मैनिपुलेट करना भी हो सकता है, उनसे हम कैसे होशियार रहें? पहली चीज़ तो ये है, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट इस सिनेरियो में सेल्फ कंपैशन लगता है. एक रिसर्च के मुताबिक 68% of people they do show compassion to others, लेकिन only 6% जो है वो सिर्फ सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं. तो जब भी आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इज्जत नहीं करोगे, तो दूसरा कोई और नहीं करेगा. You can't even expect that someone else is gonna respect you. इसमें अंग्रेज़ों की तरह डिवाइड एंड रूल भी होता है. आपको लगता है कि ख़ानदान में अगर कुछ लोगों को चहीता बनाया जाता है और बाकी सबको कंपैरिजन में रखा जाता है, ये भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है. सास ये करती है देवरानी और जेठानी के साथ कि एक को कहेगी कि देखो वो कितनी खूबसूरत है, बार बार बताती रहेगी, एक को टोकती रहेगी, तो ताकि एक दूसरे के कंपैरिजन में या कंपटीशन में आ जाए. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप किस सिचुएशन में हैं और उससे निकलें. एक अंग्रेजी में कहावत है ना, सॉरी, डोंट लेट अदर्स डिफाइन यू बट डिफाइन योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक दिस इज द टेक अवे टुडे कि आप खुद अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से रिस्पेक्ट करें. आप नहीं करेंगे तो अगला भी नहीं करेगा. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच उरूसा, बुशरा एंड अमीरा. आई एम सो सॉरी दिस इज़ ऑल द टाइम आई हैव. लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है कि आपसे हमेशा कोई ज़्यादा खूबसूरत होगा, ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़्यादा गोरा होगा, लेकिन व्हाट यू स्टैंड फॉर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डिफाइन एंड नो. जिस तरह के उरूसा ने कहा कि आपको अपनी खूबियाँ पसंद होनी चाहिए, और उस किले को आपको इतना मजबूत करना है कि चाहे आपके सामने कोई भी आए, जितना भी हसीन हो, जितना भी स्लिम हो, जितना भी स्मार्ट हो, लोग आपको कंपेयर कर रहे हों, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करें. वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दैट इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग डेज. आज के लिए इतना ही. कल आपसे फिर मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़.